حضرت مولانا جسیم مسعودی صاحب کا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آج دنیا کے ظاہری چیزوں کی طرف ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ آج دنیا کی ظاہری چیزوں کی طرف ہماری نگاہ ہو چکی ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہیں رہنا ہے، اور ہم نے اپنی کمتری کا اور بلندی کا معیار مال کو بنا لیا۔ مال زیادہ، اہمیت زیادہ، مال کم، اہمیت کم۔ مسلمانوں، تا قیامت تک تمہارا معیار، تمہاری بلندی کا معیار، تمہارے معزز ہونے کا معیار، تمہاری شرافت کا معیار، تمہاری بزرگی کا معیار تقویٰ ہے، تقویٰ ہے، تقویٰ ہے۔ اللہ نے ہمارا اور تمہارا معیار تقویٰ بنایا، ہمارا اور آپ کا معیار بلندی کا تقویٰ بنایا۔ ہماری توجہ اس طرف ہونی چاہیے، اللہ کی طرف ہمارے قدم بڑھنے چاہیے، اللہ کی طرف ہم دوڑ کر چلنے والے بنے کہ اللہ نے ہمیں جو معیار دیا ہے اس معیار سے ہم پست ہو چکے ہیں، گر چکے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص وہ انجینئرنگ کے ذریعہ بلندی چاہتا ہے، ڈاکٹری کے ذریعہ بلندی چاہتا ہے، زمین و جائیداد کے ذریعہ بلندی چاہتا ہے، تجارت کی ترقی کے ساتھ بلندی چاہتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ سب وقتی اور عارضی چیزیں ہیں۔ اللہ نے ان چیزوں کو عارضی بنایا ہے، بلکہ ہمارا اور آپ کا معیار وہ تقویٰ ہے، تقویٰ ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والی ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ جو چیز خود فنا ہونے والی ہو وہ کیسے کسی کو عروج دے سکتی ہے؟ ہم اپنے عروج اور ترقی کا معیار تقویٰ بنائیں، اور اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بھیجا بلکہ آخرت کے لیے بھیجا ہے، اور آخرت کی کھیتی کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ آخرت کی کھیتی اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ یہاں کا ایک لمحہ قیمتی، یہاں کی ایک گھڑی قیمتی، یہاں کی ایک ساعت قیمتی، یہاں کا ہر ہر پل قیمتی، اور ہر ہر پل میں آخرت کے انعامات چھپے ہوئے ہیں، جنت کے انعامات چھپے ہوئے ہیں۔ جو ان پلوں کی، ان گھڑیوں کی، ان ساعتوں کی قدر کرے گا، اس کے انعامات جنت کے بالاتر اور بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ میں یہ حدیث بار بار بیان کرتا ہوں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پر تشریف لے گئے، آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، اپنی امت سے جا کر میرا پیغام دینا اور کہنا جنت بالکل چٹیل میدان ہے۔ اپنی امت سے جا کر کہنا، میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا، جنت بالکل چٹیل میدان ہے، جو تمہارے اعمال سے بنتی، سجتی اور سنورتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص چاشت کی نماز پڑھے اس کے لیے محلات تیار، جو مسجد میں جھاڑو لگائے حور اس کے لیے تیار، جو تسبیح پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں باغات تیار کر دے۔ اللہ نے حور و غلمان کو ہماری تسبیحات میں، ہماری تلاوت میں، ہماری نماز میں رکھی ہے۔ اور آج ایک مسلمان جو آخرت کی بلندی کے لیے اور آخرت کی محنت کے لیے آیا تھا، آج وہ دنیا میں غافل ہو چکا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنے۔ خیر، حدیث بڑی لمبی ہے، بات بڑی طویل ہو چکی ہے، وقت کم ہے۔ آگے آپ نے فرمایا، الا وان الآخرۃ اجل صادق یقضی فیہا ملک قادر، خبردار، غور سے سنو، غور سے سنو، آخرت بالکل سچی ہے۔ آخرت ایک مقررہ وقت پر آنے والی سچی حقیقت ہے۔
جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور یاد رکھو اس میں ایک طاقتور بادشاہ، اس میں ایک قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلہ کرے گا جس کے فیصلے میں کوئی ناانصافی نہیں، جس کے فیصلے میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں۔ الا وان الخير كله بحذافيره في الجنه الا وان الشر كله بحذافيره في النار۔ خبردار، غور سے سنو، بھلائی کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب جنت میں لے جانے والے ہیں، بھلائی کے جتنے بھی کام ہیں یہ سب جنت میں جانے کا سبب ہیں، ساری کی ساری بھلائیاں جنت میں ہیں۔ جتنے بھی خیر کے کام ہیں وہ سب کے سب جنت میں لے جانے والے ہیں۔ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی شعبے میں محنت کرنے والا ہو، ہر شخص وہ ہے جو دین کے شعبے میں لگا ہے وہ جنت والے اعمال کر رہا ہے۔ آج بڑی شکایت ہے، مدرسے میں لگنے والا جماعت کی مخالفت، جماعت میں لگنے والا مدرسے کی مخالفت، جمعیت میں لگنے والا اور ایک دوسرے شعبوں کی اتنی مخالفت آ چکی ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر شعبے میں کرنے والا ہمارا بھائی اور ہمارا معین و مددگار ہے کہ جو کام ہمارے بس کا نہیں تھا اللہ نے اس کے ذمے کر دیا۔ میں تمام کاموں کو انجام نہیں دے سکتا تھا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے فلاں دوست کو، فلاں بھائی کو، فلاں عالم صاحب کو کھڑا کر دیا۔ ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس کام کے لائق ہم نہیں تھے اللہ نے ہمارے بھائی سے اس کام کو لیا۔ الا وان الشر كله بحذافيره في النار۔ سنو، برائیاں جتنی ہیں وہ سب کے سب جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ جھوٹ ہو، غیبت ہو، چغل خوری ہو، دھوکہ ہو، فریب ہو، کسی کے ساتھ مکاری اور عیاری ہو، ان تمام کی منزل جو ہے وہ جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم ہے۔ اللہ ہمیں سے ہر شخص کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے فرمایا تمام کی تمام برائی وہ جہنم میں ہے، اس کی تمام قسمیں جہنم میں ہیں اور یہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ ہم سے کوئی گناہ ہو، کوئی غلطی ہو، کوئی خطا ہو، ہم فوراً اللہ سے معافی مانگے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ، برائی کے بعد نیکی کیا کرو، وہ نیکی کرنا برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر، اپنے اعمال کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ سمجھ لو جو کچھ کرو اللہ سے ڈر کر کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اللہ کا خوف دلوں میں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے۔ وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُوضُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ، اور سنو تم میں سے ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہوگا۔ اللہ کے دربار میں ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ پیش کیا جائے گا، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جس کے نام اعمال میں نیکیوں کی کثرت ہوگی، استغفار کی کثرت ہوگی، درود کی کثرت ہوگی، قرآن کی تلاوت کی کثرت ہوگی، صدقہ خیرات کی کثرت ہوگی اور دیگر تمام خیر کے کاموں کی کثرت ہوگی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اپنی برائی کے ساتھ انسان پیش ہوگا، اپنی بھلائی کے ساتھ انسان پیش ہوگا، اور ایک وہ بھلائی جس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں،
ایک وہ نیکی جس کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، اس پر بھی اللہ صلہ دے گا اور بدلہ دے گا، اور وہ گناہ جس کے کرنے کے بعد ہمیں ندامت نہیں، جس کے کرنے کے بعد ہمیں شرمندگی نہیں، جس کے کرنے کے بعد ہمیں احساس نہیں، اللہ آئے گا اور بدلہ دینے، اللہ جب جزا اور سزا دینے پر آئے گا تو اللہ اس ادنا سی برائی پر بھی سزا دے گا۔ اعاذنا اللہ من، اللہ ہم سب کی ان چیزوں سے اور ان برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور آخرت کے کاموں کی خوب تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔